سورہ ہجر مکی ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 15 ہے، اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 54 ہے۔ اس میں 99 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ ہجر ایک بستی کا نام ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، اس مناسبت سے کہ اس بستی کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں ہے، اسے سورۃ الحجر کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ الف لام غ، حروف مقطعات۔ اللہ ورسولہ اعلم بمرادہ، اللہ اس کا معنی جانتا ہے اور اللہ کی عطا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے مطلب کو سمجھتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب، یہ کتاب کی آیتیں ہیں، وقرآن مبین، اور روشن قرآن کی آیتیں ہیں۔ اب 14ویں پارے کا آغاز ہے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کل بروز قیامت کافر بار بار تمنا کریں گے کاش وہ مسلمان ہوتے، کاش وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہوتے۔ تو کل بروز قیامت یہ تمنا کریں گے، لہذا دنیا کے اندر انہیں عیش کرنے دو، ذرہم، انہیں چھوڑ دو ان کے حال پر، یأکلوا، تاکہ وہ کھائیں، ویتمتعوا، اور کچھ فائدہ اٹھائیں، ویلہہم الامل، اور ان کی امید انہیں دھوکے میں ڈالے، لمبی عمر کی امید، اور اس امید کا ایسا غلبہ ہوتا ہے کہ وہ آخرت کو بالکل فراموش کر دیتے ہیں۔ فسوف یعلمون، پس ان قریب وہ جان لیں گے کہ بروں کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم، اور ہم نے جس بستی کو ہلاک کیا اس کا ایک وقت مقرر فرمایا، انہیں ڈھیل دی گئی، گناہوں کی وجہ سے ان کی ہلاکت کا وقت مقرر کر دیا گیا۔ ما تسبق من امت اجلہا وما یستأخرون، کوئی گروہ کوئی قوم اپنے وقت سے نہ آگے جا سکتی ہے نہ پیچھے جا سکتی ہے۔ مراد یہ ہے کہ جب اللہ کے عذاب کا وقت ہوگا اس وقت عذاب ضرور آئے گا، اور موت پر بھی انسان کو توجہ دینی چاہیے کہ جب موت کا لمحہ آتا ہے تو موت عیش و عشرت کو ختم کر دیتی ہے، موت دار العمل سے نکال کر دار الجزا تک لے جاتی ہے، پھر انسان پر سزا کا عمل شروع ہو جاتا ہے اگر گناہگار ہے۔ ایک لمحہ نہ پہلے نہ ایک لمحہ بعد۔ وقالوا، اور وہ بولے، یعنی کافروں نے کہا، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اے وہ ذات جس پر قرآن نازل کیا گیا، انکا، بے شک آپ، لمجنون، ضرور مجنون ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کافروں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کی۔ یہ آیتیں ہمارے لیے نصیحت ہیں کہ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ اللہ کے بعد
سب سے زیادہ بلند اور بالا مقام آپ کا ہے. تمام نبیوں کے اور رسولوں کے سردار ہیں, تمام فرشتوں سے افضل ہیں, بلکہ ساری کائنات آپ کے لیے بنائی گئی. آپ شفاعت فرمائیں گے, شفاعت کبریٰ کا دروازہ آپ کھولیں گے. جنت میں آپ جسے چاہیں گے باذن اللہ لے جائیں گے. اس قدر بلند و بالا مقام ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام پھیلانے کے لیے تکالیف بھی برداشت کی, کافروں کے طعنے بھی سنے, طنز بھی سنے, ان کا مذاق اڑانا بھی برداشت کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر بلند و بالا مقام ہے, لیکن اسلام کی راہ میں آپ نے یہ ساری تکلیفیں برداشت کی. ہم ذرا غور کریں کہ ہم نے اسلام کے لیے کیا تکلیفیں برداشت کی ہیں. کیا ہم اگر سنت کے مطابق زندگی گزاریں, اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں, اور اگر رشتہ دار مذاق اڑا لیں, کوئی ہمیں دقیانوسی کہہ دے, بیکورڈ کا وہ نعرہ لگا دے, تو ہم جھجک محسوس کرتے ہیں, ہمارے دل چھوٹے ہو جاتے ہیں. بسا اوقات سنت بھرے لباس میں لوگ دیکھ کر ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہم ذرا غور کریں کہ جس اسلام کو پھیلانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر تکالیف برداشت کی, ہم پھیلانا تو دور کی بات, اس اسلام پر چلنے میں اگر کچھ تکالیف برداشت کر لیں, کسی کا طعنہ سن لیں, تو انشاءاللہ تعالی ہمیں کل بروز قیامت محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا کہ یہ ہم نے تکلیفیں برداشت کی ہیں حضور کی محبت میں. لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین, آپ ہمارے پاس فرشتوں کو لے کر کیوں نہیں آتے, ان کنت من الصادقین, اگر آپ سچے ہیں. اور اگر فرشتے آ بھی جاتے تو یہ ہرگز ایمان نہ لاتے. فرمایا ما ننزل الملائکۃ الا بالحق, ہم فرشتوں کو صرف حق کے ساتھ نازل فرماتے ہیں. مراد یہ کہ فرشتے آ جاتے اور پھر یہ ایمان نہ لاتے. وما كانوا اذا منظرین, تو اس وقت انہیں مہلت نہ دی جاتی اور فوراً اللہ کا عذاب آ جاتا, اور فرشتے نازل ہونے کے بعد بھی یہ ایمان نہ لاتے. انا نحن نزلنا الذکر, بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید کا یہ معجزہ ہے کہ 1400 سال گزر گئے, آج تک کوئی قرآن کے ایک لفظ کو تبدیل نہیں کر سکا. حالانکہ دشمنان اسلام کس قدر سازشیں کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اتنا پیارا کلام ہمیں عطا فرمایا, کاش کہ ہم اسے پڑھیں, سمجھیں, عمل کریں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ, اور بے شک آپ سے پہلے ہم نے پچھلے لوگوں میں رسولوں کو بھیجا, رسول ان کے پاس آئے. وَمَا يَأْتِيهِمْ مِن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ, جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آتا تو وہ اس کا مذاق اڑاتے. مبلغ, دین پر چلنے والا, یا خصوصاً میری وہ بہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق شرعی پردہ کرتی ہے, اور اگر کوئی نادان اس پر ہنستا ہے, ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے. رسول سے بڑھ کر اور کون ہوگا. تمام رسول جو بھیجے گئے ان کا لوگوں نے مذاق اڑایا اور ان کی باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کیا. کذالک, اسی طرح, نسلکہ فی قلوب المجرمین, ہم مجرموں کے دلوں میں, کافروں کے دلوں میں
اس ہنسی کو راہ دیتے ہیں، یعنی یہ ایسے غافل ہو گئے ہیں کہ رسولوں سے مذاق بھی اڑاتے ہیں اور انہیں اس پر شرم بھی نہیں آتی ان کافروں کو۔ لا یؤمنون بہ، یہ کافر ان پر ایمان نہیں لاتے۔ وقد خلت سنت الاولین، اور بے شک پہلے لوگوں کا طریقہ گزر چکا کہ جب لوگوں نے اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی تو وہ تباہ ہو گئے۔ اسی طرح اہل مکہ عبرت حاصل کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی نہ کریں، ورنہ انہیں تباہی سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اب جہاں تک سوال ہے کہ یہ جو نشانی مانگتے ہیں، یہ نشانی انہیں کیوں نہ دی گئی؟ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ ضدی ہیں، یہ سمجھنے کے لیے نشانی نہیں مانگ رہے، یہ تو اعتراض برائے اعتراض ہے، یہ تو مخالفت برائے مخالفت ہے۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور اگر ہم ان پر آسمان کا دروازہ کھول دیتے، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، پھر اس میں وہ چڑھنے لگتے، آسمان کا دروازہ کھلتا اور سیڑھی لگ جاتی، اس سیڑھی پر چڑھ کر وہ آسمان پر پہنچ جاتے، وہاں سے یہ دیکھتے کہ فرشتے ہیں اور فرشتے اس بات کی تصدیق کرتے کہ یہ سچے نبی ہیں۔ اس وقت بھی یہ لوگ کیا کہتے؟ لَقَالُوا، ضرور وہ کہتے، انما سکرت ابصارنا، ہماری آنکھوں پر جادو کیا گیا، بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم ایسی قوم ہیں جن پوری قوم پر جادو کیا گیا۔ تو وہ کہتے یہ تو جادو کے زور پر ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ تو ان کے اعتراضات اور نشانی کی طلب کرنا صرف مخالفت کے لیے ہے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ، اور بے شک ہم نے آسمان میں بنائے، بروجن، بروج بنائے، 12 برج آسمان میں ہیں۔ برج یہ ستاروں کی کہکشاں کو کہتے ہیں۔ آسمان پر 2 قسم کی چیزیں ہیں، ایک تو ستارہ ہے کہ جو حرکت نہیں کرتا سائنسی طور پر، اور دوسرا سیارہ ہے جو حرکت کرتا ہے۔ تو یہ 12 برج ہیں کہ سیارے حرکت کرتے ہوئے ان 12 برجوں سے گزرتے ہیں۔ یہ آسمان کی زینت ہے۔ اگر آپ کبھی پورے شہر میں لائٹ نہ ہو اور اندھیرا ہو، رات کا وقت ہو، آسمان کھلا ہوا ہو، بادل نہ ہو اور آسمان پر چاند بھی نہ ہو، تو آپ دیکھیں گے آسمان پر بہت سارے ستارے نظر آئیں گے، اور ان ستاروں کے جھرمٹ کے مختلف ڈیزائن اور مختلف شکلیں ہیں۔ وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے اس آسمان کو دیکھنے والوں کے لیے خوبصورت بنایا، آراستہ کیا۔ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور اس آسمان کی ہر شیطان مردود سے حفاظت کی، یعنی جنات، سرکش جنات، شیاطین آسمان دنیا کے قریب نہیں جا سکتے، الا مگر من استرق السمع، جو کوئی گفتگو چوری کرنے کے لیے جائے۔ مراد یہ ہے کہ اب حضور کی آمد کے بعد جو کوئی آسمان دنیا کے قریب سرکش جن جانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ فرشتوں کے کلام کو سن کر لوگوں کو بتائے اور کہے تقدیر کے یہ فیصلے ہیں، تو اب وہ تقدیر کے فیصلے نہیں سن سکتے، اس لیے کہ آسمان کے قریب جاتے ہیں تو ایک روشن شعلہ مارا جاتا ہے جو ان شیطانوں کو جلا دیتا ہے۔ ارشاد فرمایا
فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، بس اس شیطان کا پیچھا ایک روشن شعلہ کرتا ہے، لہذا اس میں رد ہے کاہنوں کا۔ اس زمانے میں اس طرح کے لوگ تھے کہ جو جنات کو قابو میں کرتے اور پھر جنات سے غیبی خبریں معلوم کر کے مستقبل کی خبریں لوگوں کو دیتے اور لوگ ان پر بھروسہ کرتے۔ تو اس میں اس کا رد کیا گیا کہ حضور کی آمد کے بعد کوئی سرکش جن غیب کی خبروں کی معلومات حاصل کر ہی نہیں سکتا، لہذا ایسے عاملوں کے پاس جانا جو مستقبل میں غیب کی باتیں بتائیں، جنہوں نے جنات کو قابو کیا ہوا ہو، جسے موکلات کہتے ہیں، اور ان سے پوچھ پوچھ کر وہ بتاتے ہیں، ایسے عامل کے پاس جانا جو جنات سے معلومات حاصل کر کے دے، یہ جانا بھی حرام ہے۔ اور جن اگر غیب کی خبر بتائے اس پر یقین کرنا کہ یہ غیب کی خبر ہے اور سچی ہے، یہ اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ الرحمہ نے بڑی تفصیل سے اسے اپنے فتاوی بیان کیا کہ اس پر یقین کرنا کفر ہے۔ تو حاضری آتی ہے، اور حاضری میں ہوتا یہ ہے کہ جن اس میں حلول کرتا ہے اور اس سے لوگ غیب کی خبر پوچھتے ہیں۔ تو اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ جس پر حاضری آئی ہے وہ تو بیچارہ بے بس ہے، وہ تو خود اپنے قابو میں نہیں ہوتا، لیکن جو لوگ جمع ہو کر اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ مستقبل میں کیا ہوگا، ہمارے کاروبار کو نقصان ہوگا، فائدہ ہوگا، میرا بیٹا سفر پر ہے، بخیریت آ جائے گا کہ کوئی نقصان ہوگا، تو مستقبل کی باتیں جو پوچھتے ہیں۔ اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اگر صرف کھیل کود کے لیے، مذاق کے لیے یا یہ دیکھنے کے لیے وہ کیا کہتا ہے پوچھ رہے ہیں تو حرام ہے، اور اگر یہ عقیدہ ہے کہ یہ جو بتا رہا ہے یہ بالکل صحیح بتا رہا ہے اور یہ غیب کی خبریں دے سکتے ہیں، تو جنات کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ غیب کی خبر دے سکتا ہے یہ کفر ہے۔ ہاں، انبیاء اور اولیاء کو اللہ تعالیٰ اپنے اذن سے جتنا چاہتا ہے غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔ ہمارے یہاں جہاں حاضری آتی ہے لوگ اسے یہ نہیں سمجھتے کہ جن آیا ہے، کیونکہ جن فراڈ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں فلاں بزرگ ہوں، فلاں مزار سے آیا ہوں، تم نماز پڑھا کرو، نیکی کی باتیں بتاتا ہے، تو لوگ اسے بزرگ سمجھ لیتے ہیں۔ کوئی اللہ کا ولی کسی انسان میں حلول نہیں کرتا، اور خصوصاً عورت کے جسم میں حلول کرنا یہ اللہ کے ولیوں سے بعید بھی ہے، اور یہ ایسا عقیدہ رکھنا ان کی توہین بھی ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندے جو ساری زندگی پردے کا درس دیتے رہے اب ایک عورت کے جسم میں حلول کر جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حلول کا عقیدہ کہ انسان کے جسم میں کسی کی روح حلول کر جائے، کسی دوسرے کی روح، یہ عقیدہ اسلامی نہیں ہے، بالکل یہ غلط ہے۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور زمین کو ہم نے بچھایا، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اس زمین میں ہم نے لنگر ڈالے، یعنی پہاڑ بلند کیے، اور زمین کا بیلنس فرمایا۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور ہم نے اس زمین میں ہر چیز کو موزون پیدا کیا۔ موزون کی یہ معنی ہے کہ ہر چیز کی لمبائی چوڑائی ایسی ہے جیسی ہونی چاہیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے شکل عطا فرمائی، آنکھ اتنی ہے جتنی ہونی چاہیے، ناک اتنی عطا فرمائی جتنی ضرورت تھی، اور جس جگہ پر جس چیز کے لیے جو جگہ موضوع تھی وہی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی کاغذ پہ بیٹھ کر چہرے کی ڈیزائن بنائے تو کسی بھی طرح وہ بنا لے، آنکھ کو پیشانی پہ رکھ کر دیکھ لے کہ گال پہ رکھ کے دیکھ لے، وہ کوئی بھیانک شکل بن جائے گی۔ جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آخرکار وہ یہی کہے گا کہ سب سے خوبصورت اور سب سے موزون یہی شکل ہے۔ وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنایا، لَكُمْ، تمہارے لیے، فِيهَا مَعَائِشْ، اس زمین میں روزی کے اسباب پیدا کی۔
ہم دنیا میں آئے، ہمیں بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے. اگر دنیا کے اندر پانی نہ ہوتا، دنیا میں زمین زرخیز ہی نہ ہوتی، کوئی بیج ہی نہ ہوتے، یہ بیج ہوتے لیکن بیج سے پیداوار نہ ہوتی، تو ہم کھانے کے لیے کیا کرتے؟ بلکہ اگر دیکھا جائے تو انسان کی جو زیادہ ضرورت ہے وہ زیادہ سستی ہے. سب سے انسان کے لیے ضروری ہوا ہے، اس پر کوئی ٹیکس نہیں لے، مطلب کوئی اس پر ٹیکس لگا ہی نہیں سکتا. آکسیجن سب سے سستی ہے، کوئی اس پر آپ کو قیمت نہیں دینی پڑتی. پھر دوسرے نمبر پر انسان کے لیے جو ضروری چیز ہے وہ پانی ہے. اس کے مقابلے میں سونے کو دیکھیں، سونا انسان کے پاس ہو یا نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. سونا کتنا مہنگا ہے، اس کے مقابلے میں پانی تو اکثر فری ملتا ہے. اگر پانی کو لینے جائیں تو اگر خرچہ بھی ہے تو بہت کم. آگ انسان کی ضرورت ہے، آگ دیکھیں کتنی سستی ہے. ایک ماچس لیں اور جلائیں تو آگ جل گئی. گیس، پیٹرول، اور آپ یوں سمجھیے کہ مٹی کا تیل، اس سے آگ جلتی ہے. لیکن آگ جلانے کے لیے پیٹرول کا ہونا بھی کوئی ضروری نہیں. آپ پرانی سی لکڑی بھی لے لیں تو آگ جل جاتی ہے. تو آگ جلانے کے لیے جو ماچس کی ضرورت ہے وہ بھی سستا ہے. انسان جب کھانا پکاتا ہے تو سب سے اہم چیز اس کے لیے نمک ہے. اگر کھانے میں نمک نہ ہو تو کھانا بالکل بے ذائقہ ہوتا ہے. نمک یہ عام چیزوں کے مقابلے میں بہت سستا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے. اگر سانس کا ایک ایک سانس 1 کروڑ کروڑ روپے کا ملتا تب بھی ہم کروڑ روپیہ دے کر سانس ضرور لیتے. اگر پانی کا ایک گلاس 2 کروڑ روپے میں ملتا بالفرض 1000 روپے کا ملتا تب بھی ہم لینے کو تیار ہوتے. تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے کرم فرمایا. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور تمہارے لیے اس میں روزیاں کر دیں. وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور وہ کر دیے جنہیں تم رزق نہیں دیتے، یعنی چوپائے اور خدام وغیرہ. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ، اور ہم اس خزانے میں سے ایک مقررہ مقدار کے مطابق نازل فرماتے ہیں. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، اور ہم نے ہواؤں کو بھیجا جو بادلوں کو چلاتی ہیں اور بادلوں کو وہ پانی سے بھر دیتی ہیں. سائنس یہ کہتی ہے کہ پانی بخارات بن کر اوپر جاتے ہیں اور پھر اوپر جا کر یہ بادل کی صورت اختیار کر کے ہم پر برستے ہیں. لیکن آپ جانتے ہیں کہ زمین سے لے کر بادل تک بیچ میں ہوا کا میڈیم ہے. اگر یہ ہوا کا واسطہ نہ ہوتا تو یہ بخارات وہاں تک نہ پہنچ سکتے. فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر ہم نے آسمان سے پانی کو اتارا. فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، پس ہم نے تمہیں پانی سے سیراب کر دیا. وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور تم اس پانی کے خزانچی نہیں ہو. تم اللہ تعالیٰ کے خزانوں کے خزانچی نہیں ہو. سب کچھ دینے والا وہ ہے. تو تم جب اس قدر عاجز ہو تو اس کے فرما بردار بن جاؤ. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، اور بے شک ضرور ہم زندہ کرتے ہیں اور موت دیں گے. وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی وارث ہیں، یعنی بقا صرف ہمیں ہی حاصل ہے. ہمیشہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا اللہ رب العالمین ہے. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ، اور بے شک ہم جانتے ہیں تم میں سے
جو پہلے چلے گئے. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ اور بے شک ہم جانتے ہیں جو تم میں سے بعد میں جائیں گے. اگلے پچھلوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ان کے اعمال، ان کی نیتوں کو جانتا ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ اور بے شک آپ کا رب ان تمام کو جمع فرمائے گا، اگلوں پچھلوں کو. إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ بے شک وہی حکمت والا، علم والا ہے. اب 14ویں پارے کے تیسرے رکوع کا آغاز ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ اور بے شک ہم نے انسان کو ایسی مٹی سے پیدا کیا جو صلصال ہے، بجنے والی ہے. اور یہ بجنے والی مٹی کیسے بنائی گئی؟ من حمأ مسنون سیاہ گارے سے بنائی گئی. حضرت آدم علیہ السلام کی جو تخلیق فرمائی گئی، زمین سے مٹی جمع کی گئی، اس مٹی میں پانی ملایا گیا، پھر اس سے گارا بنایا گیا اور پھر اس گارے کو سکھایا گیا، اور سوکھ کر وہ مٹی ایسی ہو گئی کہ جس کے اندر سختی پیدا ہو جاتی ہے. بعض مٹیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جسے آپ زمین پر پھینکیں تو وہ بجتی ہے، اس میں آواز ہوتی ہے، جیسے مٹکا ہے، وہ ٹوٹ جائے تو اس کی جو ٹھیکری ہے وہ بجنے والی ہے. پھر اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ من قبل اور آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہم نے جنات کو پیدا کیا. اس سے پتہ چلا کہ جنات انسان سے پہلے پیدا ہوئے. من نار السموم ایک ایسی آگ سے جو بغیر دھوئے کی ہے. جنات کو ایسی آگ کے شعلے سے بنایا گیا جس میں دھواں نہیں تھا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ اور یاد کرو جب آپ کے رب نے فرمایا للملائکتی فرشتوں سے انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون بے شک میں ایک بشر بنانے والا ہوں ایک ایسی مٹی سے جو بجنے والی ہے ٹھیکری کی طرح. من حمأ مسنون وہ بجنے والی مٹی سیاہ گارے سے حاصل ہوئی. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ اور جب میں اسے ٹھیک بنا دوں. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي اور میری روح اس میں پھونک دوں. میری روح سے مراد میرے دربار کی مقبول روح. جیسے بیت اللہ اللہ کا گھر، اس سے مراد ہے وہ گھر جسے اللہ نے عظمت عطا فرمائی، ایسے میری روح سے مراد وہ روح جسے اللہ نے عظمت عطا فرمائی. فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ پھر تم اس کے لیے سجدے میں گر جانا. فرشتوں سے فرمایا، مراد یہ ہے کہ ہر مخلوق کو سجدے کا حکم تھا. تو جب فرشتے بحیثیت جنسیت اور بناوٹ کے وہ جنات سے افضل ہیں، تو جب فرشتوں کو حکم دیا گیا تو ضمناً جنات کے لیے بھی حکم پایا گیا. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا. مفسرین فرماتے ہیں ساری مخلوق نے سجدہ کیا، سارے جنات نے سجدہ کیا، صرف ایک جن ابلیس لعین نے سجدہ نہیں کیا. ابلیس فرشتہ نہیں بلکہ جن ہے. سورہ کہف آیت نمبر 50 میں اس بات کا ذکر ہے. الا ابلیس ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ابا ان یکون مع الساجدین سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے اس نے انکار کر دیا، یعنی سجدے سے انکار کیا.
قال یا ابلیس ما لک اللہ تکون مع الساجدین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہو گیا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ ہوا اور تو نے سجدہ نہ کیا؟ قال لم اکن لاسجد لبشر، ابلیس بولا میں کسی بشر کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، کہ تو نے اس بشر کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا اور یہ مٹی سیاہ گارے سے بنائی گئی۔ قال فرمایا فاخرج منہا، تو یہاں سے نکل جا، فإنک رجیم، پس بے شک تو مردود ہے، وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین، اور بے شک تجھ پر قیامت تک لعنت ہے، تو میری رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور ہے۔ قال ربی، ابلیس بولا اے میرے رب، فانظرنی الی یوم یبعثون، تو مجھے مہلت دے اس دن تک جب لوگ اٹھائے جائیں، یعنی پہلی سور نہیں، جب دوسری سور پھونکی جائے اور کل بروز قیامت لوگ دوبارہ زندہ ہو جائیں، اس وقت تک مجھے مہلت دے دیں۔ ابلیس لعین یہ چاہتا تھا کہ موت سے بچ جائے، لیکن فرمایا کہ تمہیں مہلت پہلی سور تک دی جائے گی، اور جب قیامت واقع ہوگی تو جہاں دنیا کو فنا ہے تو بھی مر جائے گا۔ قال فرمایا فإنک من المنظرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک تجھے مہلت دی گئی، الی یوم الوقت المعلوم، ایک مقررہ وقت تک، یعنی جب قیامت واقع ہوگی اور پہلی سور پھونکی جائے گی۔ قال، ابلیس لعین بولا ربی، اے میرے رب، بما اغویتنی، اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کی بے ادبی کرنا یہ شیطان کا طریقہ ہے، اور گمراہی کی نسبت اللہ کی طرف کرنا کہ اللہ نے مجھے گمراہ کیا، یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ ہمیں تو تعلیم یہ ہے کہ ہم اچھائی کی نسبت اللہ کی طرف کریں اور برائی کی نسبت اپنے نفس کی طرف کریں۔ مثلا کوئی اچھا کام ہو جائے تو ہم یہ کہیں کہ ہم میں تو کوئی طاقت نہیں، اللہ کا کرم ہے کہ ہم سے یہ کام ہو گیا۔ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، ضرور بضرور انہیں زمین میں لغزش دوں گا، انہیں بے وقوف بناؤں گا، آدم علیہ السلام کی اولاد کو۔ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور تمام سب کو میں گمراہ کر دوں گا، ضرور بضرور سب کو میں گمراہ کر دوں گا۔ الا، مگر عبادک منہم المخلصین، تیرے مخلص بندے جو چنے ہوئے بندے ہیں انہیں میں گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ مخلص بندے جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں ان پر شیطان کا وار کامیاب نہیں ہوتا۔ احادیث طیبہ کے مطابق جو دل سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے اور گناہ سے بچنے کی دل سے کوشش کرے، عزم پختہ کرے، اور یہ دعا کرے کہ پروردگار تو مجھے شیطان مردود کے وار سے محفوظ فرما، تو فرمایا اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے جو اسے شیطان کے وار سے محفوظ رکھتا ہے۔ لیکن عزم تو ہو، ارادہ تو ہو، کوشش تو ہو۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھذا صراط علی مستقیم، یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ ان عبادی، بے شک میرے مقبول بندے، لیس لک علیہم سلطان، ان پر تیرا کوئی زور نہیں چل سکے گا، الا، مگر
من اتبعک من الغاوین، تیری پیروی وہی کریں گے جو گمراہ ہوں گے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور بے شک ان سب کے لیے جہنم کا وعدہ ہے، جو تیری فرمانبرداری کرے گا وہ جہنمی ہوگا۔ لہا سبعۃ ابواب، جہنم کے 7 دروازے ہیں، 7 دروازے ہیں یعنی 7۔ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُوم، اور ہر دروازے کے لیے جہنمیوں کا ایک حصہ مقرر ہے۔ کسی دروازے سے کافر داخل ہوں گے، کسی سے مشرک داخل ہوں گے، کسی سے ریاکار داخل ہوں گے، اس طرح ہر ایک کے لیے داخلے کے لیے الگ الگ جگہ مقرر ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا انداز ہے، جہاں جہنمیوں کا ذکر ہو وہاں جنتیوں کا ذکر بھی کیا جاتا ہے، تاکہ بندہ جہنم سے بچنے والے کام کرے اور جنت میں جانے والے کام انجام دے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقی لوگ جنتوں میں اور چشموں میں ہوں گے۔ ادخلوها بسلام آمینین، ان سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ اور امن کے ساتھ۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ان کے سینوں میں جو رنجشیں ہوں گی ہم کھینچ لیں گے۔ اخواناً، یہ جنت میں آپس میں بھائی بھائی ہوں گے۔ اگر دنیا کے اندر 2 شخصوں کے دل میں کوئی رنجش ہے اور اللہ تعالیٰ نے دونوں پہ کرم کیا اور دونوں جنت میں گئے، تو جنت میں جائیں گے تو اس طرح وہ بھائی بھائی ہوں گے کہ کبھی ان کے دل میں کوئی رنجش رہی نہیں ہے۔ علی سرر متقابلین، وہ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ لا یمسہم فیہا نصب، جنت میں انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ وما ہم منہا بمخرجین، اور وہ جنت سے نکالے بھی نہ جائیں گے۔ نبی، خبر دو، عبادی، اے محبوب خبر دیجئے میرے بندوں کو، انی انا الغفور الرحیم، بے شک میں ہی بہت بخشنے والا مہربان ہوں۔ وَأَنَّ عَذَابِي، اور یہ خبر بھی دے دیجئے بے شک میرا عذاب هو العذاب العلیم، وہ دردناک عذاب ہے۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، اب مختلف قوموں پر آئے جانے والے عذاب کا ذکر ہے، اور اے محبوب انہیں خبر دیجئے ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی، جو فرشتے مہمان بن کر آئے۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ فرشتے ان کے پاس آئے تو فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو سلام کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا اور فرمایا قال انا منکم وجلون، بے شک ہمیں تم سے ڈر محسوس ہوتا ہے، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کئی دنوں سے مہمان کا انتظار کر رہے تھے، اور فرشتے آئے، آپ نے فوراً کھانا پیش کیا اور فرشتوں نے ہاتھ نہ بڑھایا تو ابراہیم علیہ السلام کی توجہ اس طرف نہ گئی کہ فرشتے ہیں۔ آپ نے یہ خیال کیا کہ اس زمانے میں رواج تھا کہ کوئی اگر کسی کے گھر پر آئے حملہ کرنے کے لیے تو اس کا نمک نہیں کھاتا تھا، تو آپ نے یہ خیال کیا کہ یہ کھانا نہیں کھا رہے، کہیں یہ ہم سے کوئی بدلہ لینے تو نہیں آئے۔ قالوا، وہ فرشتے بولے لا توجل، آپ ڈر نہ کھائیں، انا نبشرک بغلام علیم، بے شک ہم تو آپ کو ایک دانا سمجھدار بیٹے کی خوشخبری دیں گے۔ قال، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر، کیا تم مجھے اس عمر میں بیٹے کی خوشخبری سناؤ گے کہ مجھے بڑھاپا پہنچ گیا؟ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ، پس کیسے تم مجھے خوشخبری سناؤ گے؟ قالوا، وہ بولے بشرناک بالحق، ہم آپ کو سچی بات کی خوشخبری سناتے ہیں۔ فَلَا تَكُن مِّنَ الْقَانِطِينَ، پس آپ مایوس ہونے والوں میں سے نہ ہوں۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ سوال مایوسی کے لیے نہیں تھا، اللہ کی قدرت پر تو یقین ہے۔ اس عالم کے اندر اس طرح کی خوشخبری سن کر جو خوشی ہوتی ہے، آپ کی یہ الفاظ اظہار خوشی کے لیے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی گئی، جبکہ آپ کی عمر ایک روایت کے مطابق 120 سال تھی۔ قال، فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اللہ کی رحمت سے تو جو غافل ہوتا ہے اور رحمت سے مایوس ہوتا ہے وہ تو ظالم ہوتا ہے۔ ہم کیوں اللہ کی رحمت سے مایوس ہوں گے؟ یہ تو ہماری خوشی کا اظہار تھا۔ قال فما خطبكم ایھا المرسلون، فرمایا اے فرشتوں پھر تمہارا کیا کام ہے؟ پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے فرشتوں تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تمہارا اس بستی میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ قالوا، وہ فرشتے بولے، انا ارسلنا الی قوم مجرمین، بے شک ہمیں ایک مجرم قوم کی طرف بھیجا گیا، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی وہ قوم جو کافر تھی اور بے حیائی کے کاموں میں ملوث تھی، ان پر عذاب کے لیے ہم بھیجے گئے ہیں۔ الا آل لوط، مگر حضرت لوط علیہ السلام کے ماننے والوں کو ہم بچا لیں گے اور ان کے گھر والوں کو بھی بچا لیں گے۔ انا، بے شک ہم، لمنجوہم اجمعین، ان تمام کو بچا لیں گے۔ الا امرأتہ، مگر حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی عذاب کا شکار ہوگی کیونکہ یہ منافقہ ہے۔ قدرنا، ہم نے عذاب کو مقرر کر دیا حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی پر۔ انہا لمن الغابرین، بے شک یہ عورت پیچھے رہ جانے والوں میں ہو جائے گی۔ اب ظالم لوگوں کا ذکر کیا جاتا ہے، سب سے پہلے قوم لوط کا ذکر ہے۔ وہ بے حیائی میں ملوث تھے۔ عبرت ہے کہ اگر گناہ کیے تو اللہ غضب فرمائے گا، شدید عذاب دے گا، اور اگر ہم نے اللہ کی فرما برداری کی، سچی پکی توبہ کر لی، تو وہ بڑا غفور الرحیم ہے، مہربان ہے۔ دونوں راستے ہمارے سامنے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بے حیائی، فحاشی عریانی، بے پردگی کے سیلاب سے محفوظ فرمائے، ہمیں بھی محفوظ فرمائے، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو اور تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے، اور رب العالمین ہمیں خوب خوب قرآن مجید فرقان حمید کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فلما، پس جب، جاء، آئے، آل لوط، لوط علیہ السلام کے گھر، المرسلون، بھیجے ہوئے فرشتے، قال، حضرت لوط علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انکم قوم منکرون، بے شک تم اجنبی لوگ ہو۔ فرشتے انسانی شکل میں گئے اور آپ کی قوم مسافروں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتی تھی۔ فرشتوں نے حسین اور خوبصورت نوجوانوں کی شکلیں اختیار کی، تو حضرت لوط علیہ السلام پر اس قدر افسوس طاری ہوا کہ آپ کی اس طرح توجہ نہ گئی کہ یہ فرشتے ہیں۔ آپ کو اس قدر فکر ہونے لگی کہ میری قوم کو اگر معلوم چل گیا تو یہ میرے مہمان ہیں، اور میں اگر اپنے مہمانوں کی حفاظت نہ کر سکوں گا تو کس قدر مجھے شرمندگی ہوگی۔ قالو، تو فرشتے بولے، بل جئناک بما کانوا فیہ یمترون، بلکہ ہم آپ کے پاس وہ عذاب لے کر آئے ہیں جس عذاب کے بارے میں آپ کی قوم شک کرتی ہے۔ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ، اور ہم آپ کے پاس
حق لے کر آئے ہیں، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور بے شک ضرور ہم سچے ہیں۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ تو آپ ایسا کیجئے گا کہ رات کے ایک حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر روانہ ہو جائیے گا، اور دیگر جو آپ کے ساتھ مومنین ہیں انہیں بھی لے کر آپ روانہ ہو جائیے گا۔ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ اور آپ ان کے پیچھے چلیے گا، اپنے گھر والوں کو اور مومنین کو آگے چلائیے گا، آپ پیچھے چلیے گا۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ اور آپ لوگوں میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ اور جہاں کو حکم ہے سیدھے چلے جائیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ حکم ملک شام کو جانے کا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو یہ بتایا گیا آپ کے مومن جو رشتہ دار ہیں یا دیگر جو مومنین ہیں ان میں سے جو بھی پیچھے مڑ کر دیکھے گا وہ بھی عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ تو جو مومنین تھے انہوں نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا، لیکن حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ وہ منافقہ تھی، اس سے پیچھے مڑ کر دیکھا اور دیکھا کہ اس کی قوم ہلاک ہو رہی ہے، پتھروں کی بارشیں برس رہی ہیں، تو اس نے کہا ہائے میری قوم، یہ کہنا تھا کہ ایک پتھر اسے آ کر لگا اور یہ ہلاک ہو گئی۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ اور ہم نے اس معاملے کا فیصلہ فرما لیا، أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ کہ اس قوم کی جڑ صبح کے وقت کاٹ دی جائے گی، یہ قوم جڑ سے مٹا دی جائے گی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بے حیائی، فحاشی، عریانی میں مبتلا تھی، وہ بڑے گندے کام کرتے تھے، بڑے گندے لوگ تھے۔ بے حیائی میں مبتلا لوگوں کے لیے جن کی نگاہیں گندی ہیں، جن کے ذہن اور دل گندے ہیں، ان کے لیے عبرت ہے۔ ذہنی پاکیزگی یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور ذہنی پاکیزگی کے لیے ان تمام چیزوں سے بچنا ضروری ہے جو ذہن کو گندا کرتے ہیں، وہ فلم ہو کہ ڈرامہ ہو یا اس طرح کے وسیل، ایسے میگزین، ایسے ڈائجسٹ کہ جو ذہن کو گندا کرتے ہیں، ان کو دیکھنا اور پڑھنا گویا کہ اپنے آپ کو تباہی میں ڈالنا ہے۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ شہر کے لوگ خوشی خوشی آئے، جب وہ فرشتے مہمان بن کر آئے۔ آپ کی زوجہ کسی کام سے نکلی اور وہ منافقہ تھی، اس نے اپنے قوم کو جا کر بتا دیا۔ قوم خوشیاں مناتے ہوئے، چیختے چلاتے بڑے خوش ہو کر ہزاروں کی تعداد میں آئے، اور انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کو گھیر لیا۔ قال حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا ان هؤلاء ضیفی بے شک یہ میرے مہمان ہیں، فلا تفضحون پس تم مجھے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ یہ آپ نے اس وقت فرمایا تھا جب آپ کی توجہ نہ تھی کہ یہ فرشتے ہیں، اور فرشتوں نے بھی اپنا فرشتہ ہونے کا اظہار نہیں کیا تھا۔ واتقوا اللہ اور تم اللہ سے ڈرو، ولا تخزون اور مجھے تم مہمانوں کے سامنے شرمندہ نہ کرو۔ تو ان لوگوں نے کہا، قالوا وہ بولے، اولم ننہک عن العالمین کیا ہم نے آپ کو منع نہیں کیا کہ سارے جہان والوں کی فکر آپ نہ کیا کریں؟ آپ نے انہیں مہمان کیوں بنایا اور آپ ہمارے راستے میں رکاوٹ کیوں بنتے ہیں؟ آپ ہٹ جائیے۔
وہ جو کام کرنا چاہتے تھے، آج کل وہی کام یورپ اور امریکہ میں قانونی طور پر کئی ممالک ایسے ہیں جس میں قانونی اجازت ہے، اور اسے اگر روکنے جائے کوئی تو اسے دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے، اسے بیکورڈ قرار دیا جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے انسانی آزادی کے خلاف ہے۔ آج یورپی اقوام، مغربی اقوام، کافر ایسے ہی گندے کاموں میں ملوث ہیں اور اسے آزادی کا نام دے رہے ہیں، اور وہ بھی یہی کہہ رہے تھے اولم ننہک عن العالمین، آپ کو ہم نے نہیں کہا، آپ کو ہم نے منع نہیں کیا کہ آپ سارے جہان کی فکر نہ کیا کریں، ہم جانیں اور ہمارے کام جانیں، آپ ہمیں کیوں روکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا مرد کے قریب آئے غلط نیت کے ساتھ، یہ تو جانوروں میں بھی نہیں ہوتا، جانور بھی ایسی بے حیائی نہیں کرتا، تم انسان ہو کر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے شادی کو جائز رکھا، تو تم عورتوں سے نکاح کرو، شادی کرو۔ لیکن یہ قوم اس برائی میں ایسی مبتلا ہو گئی تھی کہ وہ نکاح اور شادی نہیں کرتے تھے، بلکہ کہتے تھے کہ ہمیں عورتوں سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ایسے آج مغربی اقوام میں بھی لوگ ہیں کہ جو شادی کرنے کو کوئی حیثیت نہیں دیتے، ان کے نزدیک شادی کرنا ایک فضول کام ہے، کیونکہ نعوذ باللہ من ذالک وہ گناہ کے ذریعے اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں۔ مرد سے تعلقات رکھتے ہیں، عورتیں عورتوں سے رکھتی ہیں، بلکہ اگر مرد عورت سے تعلق بھی رکھے تو دوست بنا کر رکھتا ہے، وہاں شادی کا کانسیپٹ آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے۔ اور اگر کوئی نکاح کرے، شادی کرے، تو چونکہ ماحول اس قدر برا ہو چکا، تو نکاح کی صعوبتیں برداشت کرنا، حقوق ادا کرنا، بال بچوں کے اخراجات پورے کرنا، ایسے چکر میں کون پڑے؟ اس لیے اکثر مغرب میں اور کافروں کے یہاں اکثر شادیاں ناکام ہو جاتی ہیں۔ اب پاکستان میں بھی طلاق کی شرح بہت زیادہ بڑھ گئی، اور طلاق کی شرح بڑھنے کی ایک بہت بڑی وجہ بے حیائی ہے۔ میں اشارتاً یہ بات عرض کرتا ہوں کہ جب کوئی ٹی وی کی اسکرین پر بے حیا عورتوں کو دیکھتا ہے تو اسے اپنی عورت سے نفرت ہو جاتی ہے، اس کے دل میں نعوذ باللہ من ذالک نئے نئے چہرے دیکھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ کامیاب نکاح وہ ہے کہ جس میں بیوی اپنی نگاہیں اپنے شوہر تک محدود رکھے اور شوہر اپنی نگاہیں اپنی بیوی تک محدود رکھے، اور نگاہوں کی حفاظت کی جائے، تو وہ نکاح سب سے کامیاب ہے۔ جس قدر بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ گھر زیادہ ٹوٹ رہے ہیں، اور جو طلاق کی شرح ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ یہ باتیں ہم سب جانتے ہیں اور ہم ان باتوں کو برا سمجھتے ہیں، لیکن جو ان باتوں کے اسباب ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ اس کی مثال تو ایسی ہے کہ کوئی کینسر سے نفرت کرے اور کہے کینسر بڑا خطرناک مرض ہے، لیکن جو چیز کینسر پیدا کرتی ہے وہ اسباب کو وہ ختم نہ کرے، تو یہ کینسر سے زیادہ خطرناک مرض ہے۔ انسان کا ذہن گندا ہو جائے تو وہ بد اخلاق بھی ہو جاتا ہے، ظالم بھی بن جاتا ہے، اس کے دل سے اللہ کا خوف چلا جاتا ہے، اور جس کی یہ کیفیات ہوں وہ نہ تو رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتا ہے، وہ خود غرض بن جاتا ہے، اسے اپنے مقصد کے علاوہ، اپنے مفاد کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اور جس کا ذہن پاکیزہ ہو، جو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہو، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، وہ گناہ کرتے ہوئے، خصوصاً ظلم کرتے ہوئے ڈرتا ہے۔ قال، آپ نے فرمایا ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں، یعنی یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں۔ نبی کی حیثیت اپنی قوم میں روحانی باپ کی طرح ہے، تو یہ سب میری روحانی بیٹیاں ہیں۔
تم ان سے نکاح کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تمہیں کرنا ہے تو نکاح کرو، شادی کرو، ایک جائز طریقہ اختیار کرو۔ لیکن وہ جائز طریقے کو اختیار نہ کرتے، حرام میں مبتلا ہوتے۔ آج یورپ میں یہ بات ہے کہ وہ ایک شادی کے بعد دوسری شادی کو، اول تو وہ خود نکاح سے اور شادی سے عاری ہوتے ہیں، لیکن اگر مسلمان وہاں پر ایک نکاح کے بعد دوسرا نکاح کرے اور دونوں کے حقوق ادا کرنے کو بھی تیار ہو، تو مغربی اقوام اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ وہاں پر قانونی پابندی ہے کہ دوسرا نکاح نہیں کیا جا سکتا، لیکن جتنی وہ گرل فرینڈ رکھنا چاہے اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو حرام کو وہ اچھا سمجھتے ہیں، اور شریعت نے جو اختیار دیا کہ اگر مرد ایک سے زائد نکاح کرنا چاہے تو 4 تک اس کی اجازت ہے، تو جو شریعت نے جائز قرار دیا ان کو برا لگتا ہے۔ آج ہمارے یہاں بھی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اگر کوئی مرد بے حیا ہو اور وہ بے پردگی کا مظاہرہ کرتا ہو اور غیر عورتوں سے گفتگو کرتا ہو، چاہے وہ اس کی رشتہ دار عورتیں ہوں، تب بھی ہمارے معاشرے میں اس کو معیوب نہیں سمجھا جاتا۔ کہتے ہیں یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو اس کے کزنس ہیں، یہ تو اس کی آفس میں کام کرنے والی عورتیں ہیں، یعنی حرام وہ گفتگو کر رہا، اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ بہت کم ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ مرد کو غیر عورت سے باتیں کرنا یہ کسی طور پر درست نہیں ہے، نامحرم عورت سے۔ ورنہ آج کل کے لوگ کہتے ہیں اتنا اسٹریم نہیں ہونا چاہیے، اتنا سخت نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر مرد یہ کہے میرا یہ ارادہ ہے کہ میں دوسرا نکاح کر لوں اور میں 2 بیویاں رکھ کر دونوں کے حقوق ادا کروں گا، تو لوگ اسے حرام سے بھی زیادہ بڑا گناہ سمجھتے ہیں، اور ایک ہنگامہ اٹھ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، فی زمانہ دوسرا نکاح کرنا اور حقوق ادا کرنا بہت مشکل امر ہے، فی زمانہ عقل مند کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ فی زمانہ لوگ پھر ظلم بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن گفتگو کا محور یہ ہے کہ ہمارے یہاں حرام سے زیادہ نفرت اس کام میں پائی جاتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے زیادہ نفرت حرام سے ہونی چاہیے۔ تو شریعت نے ہمیں یہ حکم دیا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوانوں سے فرمایا اے نوجوانوں نکاح کرو، اور جو نکاح نہیں کر سکتے وہ مسلسل روزے رکھیں۔ تو یہاں تو حضور روزے رکھنے کا حکم فرما رہے ہیں، اور یہ نوجوان ٹی وی پر بیٹھ کر اپنے ذہن کو گندا کر رہا ہے۔ لعمرک، اے محبوب تیری جان کی قسم، لعمرک، اے محبوب تیری جان کی قسم، آپ کی جان کی قسم، انہم لفی سکرتہم یعمہون، یہ اپنے نشے میں بدمست ہو گئے، یہ بھٹک گئے اور گناہوں کے نشے میں ایسے مست تھے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں یہ تعلیم دی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور کہا ہمیں شادی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، پس انہیں صبح کے وقت زوردار آواز نے پکڑ لیا۔ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، پس ہم نے اوپری حصے کو نیچا کر دیا۔ جبریل امین ان 5 بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر اوپر لے گئے، اور پھر آپ نے ان کو الٹ کر زمین پر دے مارا۔ ان کے آثار جو باقی تھے، ہر گھر الٹا محسوس ہوتا تھا۔ کہتے یہ ہیں کہ دنیا میں ایسے خندرات ہیں کہ جہاں پر دیکھا جائے تو ان کے گھر الٹے محسوس ہوتے ہیں۔ یہ الٹے کیسے ہو گئے؟ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور ہم نے ان پر سخت کنکر کے پتھر برسائے، ہر ایک پر مرنے والے کا نام لکھا تھا۔
ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، بے شک اس میں ضرور فراست رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، جن میں عقل ہے وہ سوچیں کہ بے حیائی کرنے والوں اور اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کا کتنا برا انجام ہے۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور بے شک یہ حضرت لوط علیہ السلام کی وہ قوم جو ہلاک ہوئی، وہ ایسے راستے پر ہے جو راستہ قائم ہے، قافلے وہاں سے گزرتے ہیں، اور عرب میں یہ بات مشہور تھی کہ یہ وہ علاقہ ہے کہ جہاں پر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہلاک ہوئی۔ تو اے کفار مکہ، تم عبرت حاصل نہیں کرتے؟ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، بے شک ان تمام باتوں میں ایمان والوں کے لیے ضرور نشانی ہے۔ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اور بے شک اصحاب الایکہ ضرور ظالم تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام دو قوموں کی طرف مبعوث کیے گئے، مدین کی طرف اور اصحاب ایکہ کی طرف۔ مدین کے لوگ تو زلزلے سے ہلاک ہوئے، اور اصحاب ایکہ کی تفصیل اس طرح ہے کہ ان پر گرمی کو بڑھا دیا گیا، ٹیمپریچر بہت زیادہ ہائی ہو گیا، تو یہ بے چین ہو گئے۔ یہ اپنے گھروں میں جو انہوں نے سرنگیں بنائی تھیں، تہ خانے بنائے تھے، ان تہ خانوں میں چلے گئے، لیکن وہاں باہر سے زیادہ گرمی تھی۔ پھر یہ اپنی بستی سے بھاگے اور جنگل ویران کی طرف روانہ ہوئے، اور یہ جنگل میں سب جمع ہو گئے۔ آج ٹیمپریچر دنیا کے اندر 50 ڈگری 55 ڈگری یہ زیادہ سے زیادہ ٹیمپریچر مانا جاتا ہے، لیکن آپ سوچیں کہ 50 ڈگری یا 55 ڈگری یہ سینٹی گریڈ یہ وہ ٹیمپریچر ہے جو عام انسانی بساط جو ہے وہ کچھ بھی کر کے اسے برداشت کر سکتی ہے، لیکن اگر ٹیمپریچر اور بڑھ جائے، مثلا 100 ڈگری ہو جائے، 200 ڈگری ہو جائے، 500 ڈگری ہو جائے، تو زمین پر کوئی زندہ باقی نہ رہ سکے۔ جب ٹیمپریچر مسلسل بڑھنے لگا تو یہ جنگل میں آ گئے۔ جنگل میں ایک بادل آیا، اور اس بادل کو دیکھ کر وہ سارے اس بادل کے نیچے آ گئے۔ بادل میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی، تو سب پوری قوم اس بادل کے نیچے جمع ہو گئی۔ بہت بڑا بادل تھا، دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ یہ ہزاروں کی تعداد میں جب اس کے نیچے جمع ہو گئے تو وہ بادل لال ہو گیا، سرخ ہو گیا، اور اس نے آگ برسائی، اور یہ سب جل کے راکھ ہو گئے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، پس ہم نے ان سے بدلہ لیا، ان کی نافرمانی کا انہیں بدلہ دیا۔ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، اور بے شک یہ دونوں بستیاں ایک روشن راستے پر ہیں جسے لوگ گزرتے ہوئے بڑی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ وَلَقَدْ، اور بے شک كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اصحاب ہجر نے رسولوں کو جھٹلایا۔ ہجر وہ بستی ہے جہاں پر قوم سمود آباد تھی، انہوں نے ایسے مضبوط محلات بنائے تھے، یعنی اس کی مضبوطی تو آپ دیکھیں کہ آج سینکڑوں سال کیا ہزاروں سال گزر گئے، لیکن اس کے باوجود آج بھی ان کے بنائے ہوئے محلات اور پہاڑوں میں جو انہوں نے مضبوط گھر بنائے ان کے دروازے تک سلامت ہیں۔ ہمارا بنگلہ، ہمارا محل، ہمارا فلیٹ کیا یہ طاقت رکھتا ہے؟ انہوں نے ہم سے زیادہ مضبوط مکانات بنائے، لیکن موت نے ان کے قصے کو ختم کر دیا۔ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور ہم نے انہیں ہماری آیتیں عطا فرمائیں، پس وہ ان آیتوں سے منہ پھیرتے ہیں۔ یعنی حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو معجزات دکھائے،
خصوصاً اونٹنی والا معجزہ کہ پہاڑ پھٹ گیا اور اس سے زندہ اونٹنی باہر آئی. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ. وہ پہاڑوں کو تراش کر بڑے اطمینان کے ساتھ گھروں کو بنایا کرتے تھے. پہاڑوں کو تراش کر گھر بنانا مراد یہ ہے کہ ان کے گھر بڑے مضبوط ہوتے تھے، مگر جب انہوں نے نافرمانی کی تو یہ مضبوطی انہیں کوئی کام نہ آئی. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ. پس صبح کے وقت ایک زوردار آواز نے انہیں پکڑ لیا اور ان کے دل بند ہو گئے اور سب ہلاک ہو گئے. فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. جو انہوں نے کمایا تھا، جو مال اور قوت انہوں نے جمع کی تھی، وہ ان کے کوئی کام نہ آئی. دولت، محل اور دیگر جو طاقتیں ہیں وہ اللہ کے غضب سے نہیں بچا سکتی. کتنا پیارا درس ہے کوئی درس حاصل کرنے والا؟ ہے کوئی جو یہ سوچے کہ جس دکانداری کی خاطر، جس کاروبار کی خاطر ہم جماعت چھوڑ دیتے ہیں، نمازیں قضا کرتے ہیں، یا اگر نماز پڑھتے ہیں تو توجہ نہیں، ایک بے اطمینانی کے ساتھ، بے توجہی کے ساتھ نمازیں ادا کر دیتے ہیں، کوئی نماز کا اہتمام نہیں، نہ ہماری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہوتی ہے، نہ ہم حرام سے بچتے ہیں، تو جن بال بچوں کی خاطر، رشتہ داروں کی خاطر، جس مال کی خاطر، جس مکان کی تعمیر میں ہم نمازوں سے دور ہیں، گناہوں میں پڑے ہیں، دین سے دور ہیں، نہ یہ مکان کام آئیں گے، نہ یہ بال بچے کام آئیں گے، نہ یہ دکان کام آئے گی، سب یہیں رکھا رہ جائے گا اور موت کا فرشتہ ہمیں موت سے ہمکنار کر دے گا. انسان اپنے مکان کا خیال رکھے، اپنے بال بچوں کا خیال رکھے، اپنے کاروبار کا خیال رکھے، لیکن ہر وقت اس کی توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے. ہر وقت اسے اپنی آخرت کی فکر بھی ہونی چاہیے، بلکہ دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر ہونی چاہیے. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ. ہم نے آسمان و زمین کو اور اس کے درمیان جو چیزیں ہیں سب کو ٹھیک ٹھیک بنایا. وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ. اور بے شک قیامت ضرور آئے گی. فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ. بس اچھی طرح اے محبوب آپ ان سے درگزر کیجئے اور ان سے اعراض کر لیجئے. ایک وقت آئے گا جب ان پر اللہ تعالیٰ اپنے غضب کو نازل فرمائے گا. ان ربک هو الخلاق العلیم. بے شک آپ کا رب وہی بہت پیدا کرنے والا اور بہت زیادہ جاننے والا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي. اور بے شک ہم نے آپ کو وہ سورت عطا فرمائی جس میں 7 آیتیں ہیں اور وہ مثانی ہے، یعنی بار بار پڑھی جاتی ہے. والقرآن العظیم. اور قرآن عظیم ہم نے آپ کو عطا کیا. قرآن عظیم کی ایک سورت سورہ فاتحہ جسے 7 مثانی کہتے ہیں، جس میں 7 آیتیں ہیں اور بار بار وہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں. قرآن عظیم کا ذکر کیا گیا اور الگ سے سورہ فاتحہ کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید میں بڑی اہم سورت ہے اور بہت ہی زیادہ باعث ثواب بھی ہے اور باعث برکت بھی ہے. ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں. سب سے زیادہ سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے. یہ وہ سورت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کے متعلق ارشاد فرمایا. آپ نے ارشاد فرمایا فی سورۃ الفاتحۃ لکل داء. ہر بیماری کے لیے سورہ فاتحہ میں شفاء ہے.
تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا بس ہمیں یقین ہونا چاہیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تو سورہ فاتحہ پڑھیں اور دم کریں، یقین رکھیں کہ اللہ تعالی انشاءاللہ اپنے کرم سے وہ چاہے گا اور شفا دے دے گا۔ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں 7 ٹائمز، 111 مرتبہ یا سلام پڑھیں، اور اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ یہ تو ہر مسلمان کو اپنا معمول رکھنا چاہیے، روزانہ یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اسے پی لیں، اور اپنے اوپر بھی دم کر لیں، مریض پر بھی دم کریں، اپنے بچوں پر بھی دم کریں۔ انشاءاللہ تعالی جو امراض ہوں گے وہ دور ہو جائیں گے، اور آئندہ آنے والی بیماریوں سے انشاءاللہ ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو روزانہ دن میں کسی بھی وقت 1 مرتبہ یہ عمل کریں کہ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، 111 مرتبہ یا سلام پڑھیں، اور اپنے اوپر دم کر لیں، مریض پہ دم کر لیں، پانی پہ دم کر کے پی لیں۔ ارشاد فرمایا لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم، جو تھوڑا نفع ہم نے بعض کافروں کو دیا ہے اس کی طرف تم نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھنا، ان سے متاثر نہ ہونا کہ یہ عیش و عشرت، یہ مال و دولت جو انہیں ملی ہے یہ تو اللہ کے نافرمان ہیں، کافر ہیں، انہیں کیوں دیا گیا؟ تو آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا، اس کے متعلق سوچنا بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حقیر زندگی میں انہیں اس لیے دیا گیا تاکہ ان کی روح نکلتے وقت انہیں زیادہ تکلیف ہو۔ جتنی عیاشی دنیا میں زیادہ ہوگی اتنی ہی کافر کو مرتے وقت زیادہ تکلیف ہوگی، کیونکہ اس وقت مال و اسباب کے چھوٹنے کا غم بھی ہوگا۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر رنجیدہ نہ ہوں۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا پیغام پہنچا دیں، اسلام کی دعوت دے دیں۔ اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو یہ اپنا قصور کرتے ہیں، اپنا نقصان کرتے ہیں، ان کا اپنا قصور ہے۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، دیکھیے میں آپ کو لفظی ترجمہ بتاؤں تاکہ یہ آیت ہمیں یاد ہو جائے۔ وَاخْفِضْ، اور بچھا دیجئے، جناح پر کو کہتے ہیں، پر، اپنے پر اے محبوب، للمؤمنین، مومنوں کے لیے، یعنی اے محبوب اپنے رحمت بھرے پروں میں مومنوں کو لے لیجئے۔ آپ رحمت للعالمین ہیں، تو مومنوں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرم اور فیض اور آپ کی رحمت اور آپ کی مہربانی آج تک ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم، اب رؤوف الرحیم ہے۔ اب اگر کوئی شیطان کے وسوسوں کا شکار ہو کر نعوذ باللہ من ذالک وہ یہ سمجھے کہ حضور کا فیض ختم ہو گیا تو اس کی نادانی ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان بیمار ہوتے تو حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے، ٹانگ ٹوٹ جاتی تو ٹوٹی ہوئی ٹانگ لے کر حضور کے پاس آتے، آنکھ نکل گئی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تیر لگا اور آنکھ ہاتھ میں آ گئی، صرف ایک ڈورا باقی رہا تو آپ سیدھا حضور کی بارگاہ میں پہنچے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان ہر پریشانی میں حضور کی بارگاہ میں جاتے اور عرض کرتے یا رسول اللہ انظر حالنا، اے اللہ کے رسول ہمارے حال پر کرم کیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ پر اپنا لعاب دہن مبارک لگایا اور آنکھ اس جگہ پہ رکھ دی۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ حضور کے لعاب دہن کی برکتوں سے میری یہ آنکھ دوسری آنکھ سے زیادہ دیکھنے لگی۔
وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اے محبوب مومنوں کے لیے اپنے رحمت بھرے بازو، اپنے رحمت بھرے پر بچھا دیجئے، مومنوں کو اپنی رحمت میں لے لیجئے۔ جو یہ سمجھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرم اب مجھ پر نہیں، تو کیا وہ اپنے آپ کو مومنین کی فہرست سے باہر سمجھتا ہے؟ مومنین پر حضور کا فیض اور حضور کی رحمت اور حضور کا کرم آج بھی جاری و ساری ہے۔ قرآن پاک تو تا قیامت قائم و دائم رہنے والی کتاب ہے۔ وَقُلْ، پر محبوب آپ فرمائیے، انی انا النذیر المبین، بے شک میں تو کھلا ڈر سنانے والا ہوں، کما جیسا کہ انزلنا ہم نے نازل کیا، علی المقتسمین تقسیم کرنے والوں پر، الذین وہ لوگ، جعلوا القرآن عیدین قرآن کے بارے میں انہوں نے اپنی سوچ کو تقسیم کر لیا۔ یہ آیت کریمہ ولید بن مغیرہ کے رد میں نازل ہوئی۔ ولید بن مغیرہ نے 12 آدمی مقرر کیے۔ وہ 12 آدمی حج کے سیزن میں ان تمام راستوں پر بیٹھ جاتے کہ جہاں سے حج کے لیے قافلے مکہ مکرمہ آتے۔ یہ مختلف راستوں میں ایک ایک آدمی کا اس نے تعین کر دیا، تو تقریباً 12 راستے اس طرح کے تھے کہ جہاں سے مختلف علاقوں سے قافلے آتے تھے۔ یہ لوگ ان قافلے والوں کو روک کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ان کا ذہن بناتے اور کہتے کہ تم مکے میں جاؤ گے، ایک شخصیت ہیں، وہ تمہارے پاس آئیں گے اور تمہیں اس طرح کی باتیں کریں گے، تم ان کی بات سننا بھی نہیں۔ اور پھر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی ایسی بے ادبیاں کرتے کہ وہ ہم زبان پہ نہیں لا سکتے۔ اب ان میں جو 12 شخص تھے، اس میں ہر ایک کی بولی الگ الگ تھی۔ مثلا ایک لوگوں سے یہ کہتا کہ وہ ایک شخصیت ہے، ان پر نعوذ باللہ من ذالک جن کا سایہ ہو گیا ہے، اس لیے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اب آپ بتائیے کسی کو یہ کہہ دیا جائے کہ فلاں پر جن کا سایہ ہے، تو انسان کو خوف محسوس ہوتا ہے، کیونکہ جس پر جن کا سایہ ہوتا ہے وہ کبھی کبھی جن اس پر اثر کرتا ہے اور وہ ماردھار بھی کر دیتا ہے۔ کسی کو کہا جائے کہ فلاں مجنون ہے تو انسان اس کے قریب جاتے ہوئے ڈرتا ہے۔ یہ اسلام کو روکنے کے لیے نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ، پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیسی کیسی بے ادبیاں کرتے۔ قربان جائیے میرے محبوب کی ادا پر کہ آپ پھر بھی تبلیغ دین کرتے۔ آج ہمیں کوئی تبلیغ دین کرنے کی وجہ سے کوئی ہم پر تہمت لگا دے، بہتان لگائے، ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کرے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برداشت کو دیکھیں، آپ اس کی پرواہ نہ کرتے، اور آخر کار اسلام پھیلا اور ان کافروں کی سازشیں ناکام ہوئی۔ ولید بن مغیرہ کے آدمی چاروں طرف افواہیں پھیلانے کے لیے پھیلے ہوئے ہوتے، اور یہ ولید بن مغیرہ مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام میں خانہ کعبہ کے قریب آ کر بیٹھ جاتا۔ ان کافروں کا قبضہ تھا اور کئی سو سال سے انہوں نے بیت اللہ شریف پر قبضہ کیا ہوا تھا اور 360 بت نصب کیے تھے۔ اب جو بھی طواف کے لیے آتا یہ خیال کرتا کہ کوئی قافلے والا ایسا تو ہو سکتا ہے کہ جس کو میرا کوئی آدمی نہ ملا ہو، لیکن طواف تو ہر کوئی کرے گا۔ تو یہاں پر یہ زور زور سے لوگوں کو کہتا، ان 12 افراد کو بھی اور ولید بن مغیرہ کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہلاک فرمایا، اور ایک روایت کے مطابق غزوہ بدر کے موقع پر سب ہی مارے گئے اور کچھ اس سے پہلے ہی ہلاک ہوئے۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ اجمعین، بس آپ کے رب کی قسم ضرور بضرور ہم ان سب سے پوچھیں گے، عما کانوا یعملون، ان تمام کاموں کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔
ان سے یہ سوال ہم کل بروز قیامت ضرور کریں گے کہ انہوں نے ہمارے محبوب کی بے ادبیاں کیوں کی. فاصدع، پس آپ اعلانیہ کریں، بما تؤمر، جس کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے، اس تبلیغ دین کو آپ اعلانیہ کریں اور ان کے پروپیگنڈے اور ان کی مہم کی آپ پرواہ نہ کریں. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں سے اعراض کر لیجئے. اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، بے شک ہم آپ کے لیے کافی ہیں ان مذاق اڑانے والوں پر عذاب دینے کے لیے. ان مذاق اڑانے والوں پر ہم عذاب دیں گے اور آپ کے لیے ہم کافی ہیں. الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ دوسرا خدا، دوسرا معبود قرار دیتے ہیں، شرک کرتے ہیں. فسوف یعلمون، پس ان قریب وہ جان جائیں گے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اور بے شک ہم جانتے ہیں، أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، جو وہ باتیں کہتے ہیں اس سے آپ کا سینہ رنج سے بھر جاتا ہے. جب اس طرح کی باتیں انسان سنتا ہے تو رنج تو ہوتا ہے، دکھ تو ہوتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر فرماتے. تو فرمایا کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ کا سینہ رنجیدہ ہو جاتا ہے. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، بس آپ اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے تسبیح بیان کرتے رہیں. وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، اور خوب سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے. مراد یہ ہے کہ جب انسان غمگین ہو اور مشکلات ہوں تو زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ اسے چین عطا فرمائے گا. ہماری تعلیم ہے، ہماری نصیحت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرمایا گیا ہماری نصیحت کے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو رنج تھا وہ دین کے لیے تھا. آپ رنجیدہ ہوتے کہ یہ میری بے ادبیاں کر کے اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں. جب کوئی کافر مر جاتا تو آپ کو اس بات کا ضرور افسوس ہوتا کہ یہ کفر کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، کاش کہ یہ ایمان لے آتا اور جہنم کی آگ سے بچ جاتا. کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ تو یہ چاہتے کہ سب ایمان لے آئیں اور جہنم کی آگ سے بچ جائیں. وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں. حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین آ جائے. یہاں یقین سے مراد وصال ہے، یعنی جب تک آپ دنیا میں ظاہری حیات کے ساتھ ہیں اس وقت تک آپ خوب اللہ کی عبادت کیجئے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس دنیا سے اٹھا لے. یقیناً موت کا ایک وقت مقرر ہے، ہر ایک کو موت آنی ہے، لیکن انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو موت ایک آن کے لیے آتی ہے، ایک لمحے کے لیے. کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت وہ موت کا مزہ چکھتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں وہ زندگی عطا فرماتا ہے جو دنیاوی زندگی سے بھی زیادہ پاورفل اور زیادہ فضیلت کی حامل ہے.